شیعوں اور اہل سنت، یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کو پیسے عطا فرما، تو ان کو یہ آخری رسول کی آل کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، ورنہ کہیں نہیں یاد آتا کہ حضرت ابراہیم نے کیوں دعا مانگی اپنی ذریت کے لیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ابراہیم کو مسلمانوں کا باپ کہا ہے قرآن نے۔ حضرت ابراہیم کو قرآن مجید نے اللہ نے کیا کہا ہے؟ مسلمانوں کا باپ، یعنی رسول اللہ کی امت کا باپ کہا ہے قرآن نے۔ ملت ابیکم، تمہارے باپ کی یہ روش ہے، یہ اس کی سنت ہے، جس کا نام کون تھا؟ کیا تھا؟ ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی، یہ قرآن میں اللہ نے کہا، یہ مقام حضرت ابراہیم۔ اور یہ اس باپ کی پھر کوالٹیز کیا بتا رہے ہیں؟ دعائیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ یہاں پہ لے کر آگے قرآن میں، تاکہ قیامت محفوظ کر دی۔ پروردگار تو نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں، بڑھاپے میں اسماعیل دیے، اسحاق دیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ دیکھا یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کو پیسے عطا فرما، تو ان کو یہ کہا کہ اس کے شکر میں کیا ہے؟ مجھے نماز قائم کرنے والا قرار۔ شکر گزاری کی بہترین جو تصویر ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ حمد کر رہے ہیں پروردگار کی اولاد عطا ہونے پر، اور پھر دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار، اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ اس سے پہلے نماز قائم نہیں کرتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے نماز قائم نہیں کرتے تھے، اس کا مطلب خود تو وہ کر رہے ہیں، شک ہی نہیں ہے، لیکن جب اللہ کو دیکھتے ہیں نا یہ ہستیاں، معرفت خدا ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں ہوتی، جب اس کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنا کام ہیچ لگتا ہے، کہتے ہیں حق ادا نہیں ہوا۔ مثلا میں اپنے کام کی طرف توجہ کروں، میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، اب اگر خدا باقین اللہ کی معرفت ہو، اس کی ذات کی عظمت کو دیکھوں تو جتنا وہ بڑا ہوتا جائے گا میرے لیے، اتنے میرا اپنا آپ، میرے کام چھوٹے اور حقیر ہوتے جائیں گے میرے لیے۔ پھر میری خواہش کیا ہوگی؟ جس طرح تو چاہتا ہے ویسے کام کرنے کی توفیق۔ یہ بھی اس قسم کی دعا ہے، ورنہ ابراہیم سے زیادہ نماز کون قائم کرتا ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ابراہیم ایک امت تھے، ایک فرد کو اللہ نے امت کا نام دیا ہے۔ پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور اولاد کے لیے بھی کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اور میری ذریت میں سے۔ سورہ بقرہ میں جو آیت ہے دعا کی، جب اللہ نے فرمایا تجھے امام بنا رہا ہوں، وہاں بھی کیا فرمایا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ وہاں پہ حضرت ابراہیم کو بھی کہنا چاہیے نا، اپنی اولاد کے لیے آپ کیوں دعا مانگ رہے ہیں امامت کی؟ آپ ساری انسانیت کے نبی ہیں، تو اپنی اولاد، یہ اپنی اولاد تو نہیں کرنا ہوتا، یہ صرف آل رسول کی باری یاد آتا ہے۔ آخری رسول کی آل کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، ورنہ کہیں نہیں یاد آتا کہ حضرت ابراہیم نے کیوں دعا مانگی اپنی ذریت کے لیے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ شیعوں اور اہل سنت سب آل رسول کو کا ذکر آتے ہی کیوں تعویلیں اور الٹی کلابازیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، میری دعا کو قبول فرما لے۔